السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زبیر بنگش اور آپ دیکھ رہے ہیں آنچ نیوز۔ میں اس وقت موجود ہوں تھانہ شاہ لطیف میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایچ او جناب ممتاز مروت صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر یہ بتائیے گا، حالیہ دنوں میں قائد آباد السید سینٹر میں ایک واقعہ پیش آیا، عامر نامی شخص جس کی گھر سے لاش برآمد ہوئی، 3 بچوں کا باپ بھی تھا۔ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ جی یہ تو اصل میں پہلے ہمیں اطلاع ملی 15 کے تھرو کہ عامر نامی شخص کو کوئی اسی کے کار میں کڈنیپ کر کے لے گیا، اور یہ ساری جو چیز تھی وہ جو اپنا توقیر نام کا جو ملزم جو ہم نے گرفتار کیا، وہ اس کے ساتھ اس کے کوئی پیسوں کے لین دین کا مسئلہ تھا۔ یہ پیسے لینے کے لیے اس کے پاس گیا گھر پہ، تو اس کو گھر کے اندر وہ لے گیا، اور لے جانے کے بعد اس نے گھر کے اندر اس کو گولی ماری اور کمرے میں اس کی لاش کو بند کر دیا۔ تو انہوں نے پھر ایک بڑا بریف کیس منگوایا تھا، اس بریف کیس میں انہوں نے اس کو پیک کر کے اس کی لاش کو کہیں ٹھکانے لگانا تھا۔ تو ایک اس کے لیے انہوں نے جو ہے نا پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے 15 پہ میسج چلایا کہ وہ بندہ کو اس کو کڈنیپ کر کے لے گئے۔ ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے چیزیں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ کار جو ہے، جو اس کی آلٹو گاڑی تھی گولڈن کلر کی، سی سی ٹی وی میں ہمیں یہ نظر آیا کہ وہ ایک ہی بندہ چلاتا ہوا اسپیڈ سے لے کے جا رہا ہے، السید سینٹر سے باہر جا رہے ہیں وہ، اور اس میں عامر کی کوئی کسی قسم کی جو ہے نا کوئی ہمیں وہ نشانیاں نہیں ملی کہ اس کو اس گاڑی کے اندر کوئی کڈنیپ کر کے لے کے جا رہا ہو۔ پھر ہم نے مزید سی سی ٹی وی فوٹیجز دیکھنا شروع کیے تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ عامر السید سینٹر سے باہر نہیں گیا ہے، وہ اسی پریمائزز کے اندر سراؤنڈنگ میں کہیں نہ کہیں وہ موجود ہیں۔ تو جب یہ چیزیں نہیں سلجھ رہی تھی ہماری، تو ہم نے کیا کیا کہ یہ جو توقیر کے گھر کے سامنے جو ایک کیمرہ لگا ہوا تھا اس کے فوٹیجز ہم نے دیکھے، تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ 2 بجے اس کے گھر کے اندر داخل ہوا ہے، اور اس کے بعد اس کے گھر سے باہر نکلا ہی نہیں ہے۔ توقیر ہی اس کو اپنے ساتھ اندر لے کر گیا، وہاں اس کو گولی ماری، اور یہاں پہ پھر آگے جا کے ہمیں انہوں نے پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے اغوا کا اس کا جھوٹا ڈرامہ رچایا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے اس کو 15 لاکھ روپے کا چیک دے دیا اور 5 لاکھ روپے کیش لے کے میرے سے جیسے ہی گیا تو اس کو کسی پٹھان کی کالز آ رہی تھی اور وہ اس کو کڈنیپ کر کے لے گیا۔ تو جب سی سی ٹی وی فوٹیجز ہم نے دیکھے اس میں ہمیں پتہ چلا کہ بھئی یہ تو گھر سے باہر نکلا ہی نہیں ہے، تو پھر ہم نے اس کو کہا کہ ہمیں آپ گھر سرچ کرنے دیں۔ تو گھر سرچ کرنے کے لیے انہوں نے تھوڑا سا ریزسٹ کیا، تو ہم لیڈی سرچرز کی مدد سے اندر داخل ہوئے۔ گھر ہم نے سرچ کیا، ایک کمرہ تھا جو کہ لاک تھا، اس کی ہم نے ان سے چابی مانگی تھی، چابی نہیں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ چابیاں کھو گئی ہیں اور اس کا کوئی وہ نہیں۔ تو پھر وہ ہم نے دروازہ توڑا، جب توڑا اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ لاش، اس کی عامر کی لاش پڑی تھی اس کے اوپر، فرش کے اوپر۔ تو لاش کو قبضہ پولیس میں لیا، ان کو گرفتار کیا، ان کے ساتھ اس کا ایک بھائی تھا، والد تھا سہولت کاری میں، ان کو ہم نے اریسٹ کیا، اور ویپن جو پسٹل جو استعمال ہوا تھا قتل کے اندر وہ وہاں سے برآمد ہوا۔ فورینزک والوں نے بھی وہاں سے بڑے شواہد اکٹھے کیے، جو چیزیں بلڈ سپاٹس اور جو چیزیں تھیں وہ انہوں نے وہاں سے اکٹھی کی۔ تو اس کے بعد ان کو باضابطہ ہم نے اسی کیس کے اندر گرفتار کیا، اور یہ مطلب 5-6 گھنٹوں کے اندر یہ پورا کیس سارٹ آؤٹ ہو گیا۔ سر یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے انہیں دیکھا تو کتنی انہیں گولیاں لگی تھی یا کس طریقے سے وہ مارا گیا؟ جیسے ہی ہم انیشلی داخل ہوئے اس کے روم کے اندر تو اس کے سر پہ ہیڈ انجری تھی، تو ہمیں لگا کہ شاید انہوں نے اس کو ہتھوڑے کے وار کیے، اور وہاں پہ ہتھوڑا بھی ایک موجود وہاں سے اسپاٹ سے ملا ہمیں۔ تو پھر کرائم سین والوں نے بھی چیک کیا، اور چیک کرنے کے بعد پھر جو ہم اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے لاش لے کر گئے تو ڈاکٹر نے جب معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ اس کو ایک گولی لگی تھی جو کہ بیک سائڈ سے اس کو لگی تھی، اور فرنٹ آنکھ کے اوپر سے وہ ایگزٹ تھی۔ تو مطلب وہ پھر ہمیں پوسٹ مارٹم کے دوران اس چیز کا علم ہو گیا تھا۔ سر دست شروع میں تو ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید انہوں نے ہتھوڑے کے وار کیے اس کے سر پہ، کیونکہ اس کا اسکل ٹوٹا ہوا تھا۔ تو وہ پھر بعد میں ڈاکٹر سے جب ہم نے مشورہ کیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ جب اس کو گولی لگی ہے تو یہ نیچے گرا ہے، نیچے گرتے ساتھ ہی اس کا سر زمین پہ لگا ہوا، جس کی وجہ سے اس کا کوپڑی جو تھی وہ ٹوٹ گئی تھی۔ اس وقت تینوں ملزم اریسٹ ہیں؟ تینوں ملزمان ہمارے پاس گرفتار ہیں، کیس انڈر انویسٹیگیشن ہے، اور وہ پولیس کسٹڈی ریمانڈ میں۔ اس کے علاوہ یہ بتائیے گا ابتدائی تفتیش میں کیا شواہد ملے؟ شواہد آلۂ قتل برآمد ہوا، اس کے علاوہ گھر کے اندر سے جو چیزیں فورینزک والوں کو ملی
وہ ساری ہم نے سیل کی. اس میں فنگر پرنٹس بھی ہیں, بہت ساری چیزیں. اور یہ جو چیزیں مطلب جہاں پہ بیگ خاص طور پہ جس پہ انہوں نے ڈسپوزل کر کے آگے بیچنا تھا, وہ بیگ ہمیں ملا. وہ بڑا بیگ تھا جس میں ایک انسانی لاش کو آسانی سے اس میں رکھا جا سکتا تھا. تو یہ ساری چیزیں پھر قبضہ پولیس میں لی آئے اور ہم نے ایف آئی آر داخل کی عامر کے بھائی کی مدعیت میں ان کے خلاف. اور یہ ساری صورتحال ہے. ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہے کیس, مزید شواہد پولیس اکٹھی کر رہی ہے انویسٹیگیشن والے, اور انویسٹیگیشنز پراپر ایک مضبوط کیس بنا کے پھر آگے کورٹ میں سبمٹ کرے گی تاکہ ان کو سخت سے سخت سزا ملے. سر ان کے بھائی کا کہنا تھا کہ ان کی کار اور ان کی موبائل وغیرہ ابھی تک برآمد نہیں ہوئی. جی ہاں, وہ کار کے لیے جب ہم نے ان سے پوچھا, جو توقیر ہے مین ملزم جو ہے, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کار میں ماڈل کالونی میں کہیں پہ چھوڑ کے آیا تھا. تو پھر وہاں اس جگہ پر ہم اس کو لے کر بھی گئے, لیکن وہ اس جگہ کی پراپر نشاندہی کر نہیں سکا. تو ابھی تو انویسٹیگیشن چل رہی ہے, دیکھتے ہیں ہوپ فلی انشاءاللہ گاڑی بھی ملے گی, اس کے موبائل فون جو بھی چیزیں, وہ انویسٹیگیشن میں انشاءاللہ ساری کلیئر ہو جائیں گی. اچھا یہ بتائیے گا کہ پولیس پر اس کیس کے حوالے سے کوئی دباؤ یا کوئی مداخلت؟ نہیں, کسی قسم کی کوئی دباؤ یا کوئی مداخلت نہیں تھی, بالکل میرٹ پہ اور فریلی ہم نے پورا ایک پروسیجر تھا جو ہم نے اڈاپٹ کیا اور اس پہ ہم نے کام کیا. آپ کے سامنے یہ کہ ہم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے قاتلوں کو جو ہے نا گرفتار کیا اور ان کو جو ہے نا قانون کے کٹہرے میں لے آئیں, اور آگے بھی فردر انشاءاللہ کورٹ سے ان کو ہم سزائیں دلائیں گے. پولیس کس طرح اس متاثرہ خاندان سے رابطے میں؟ پولیس تو متاثرہ خاندان سے بالکل رابطے میں ہے, اس کے باعث سے ہمارے کانٹیکٹ ہیں, اور تفتیشی افسران تفتیش کی جو ٹیم ہے ہماری وہ بھی ان سے رابطے میں. تو ہم ہر سٹیج پہ ان کو آگاہی دے رہے ہیں, جو ایفرٹس جو پروگریس اس کیس میں ہو رہی ہے ہم ان کو بتا رہے ہیں. چلے سر, بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت ہمیں دیا. جی ناظرین, جیسے آپ نے یہ ممتاز مروت صاحب نے پر روشنی ڈالی اور انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارے ساتھ وہ ملزمات کے اسٹڈی میں ہے اور اس کے اوپر مزید انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. مجھے اپنے کیمرہ مین معراج خان سواتی کے ساتھ دیجیے اجازت. زندگی رہی تو پھر ملیں گے. اللہ حافظ.